اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یعنی کہ اس نے تم پر مرا ہوا جانور، خون اور سور کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسلام نے مسلمانوں کو اور پوری انسانیت کو جو کام کرنے سے منع کیا ہے یا جن چیزوں کو کھانے سے منع کیا ہے اس میں کہیں نہ کہیں نقصان ضرور ہے۔ وہ نقصان چاہے سماجک طور پہ ہو، چاہے گھریلو طور پر ہو، چاہے جسمانی طور پر ہو یا ملکی طور پر ہو، یعنی اسلام نے جن کاموں کو کرنے سے یا جن چیزوں کو کھانے سے منع کیا ہے اس میں کہیں نہ کہیں نقصان ضرور ہے۔ مثال کے طور پر لے لیا جائے کہ اسلام نے پوری انسانیت کو سور اور خنزیر کا گوشت کھانے سے منع کرتی ہے، یعنی حرام قرار دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یعنی کہ اس نے تم پر مرا ہوا جانور، خون اور سور کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے۔ اگر ہم سور کے گوشت کا کیمیائی تجزیہ یعنی اس پر تحقیق کریں تو معلوم چلتا ہے کہ سور کا گوشت ہر اعتبار سے انسانی جسم پر اور ان کی صحت پر زبردست خطرناک اور مضر ثابت ہوتا ہے۔ میڈیکل سائنس کے مطابق سور کے گوشت کے استعمال سے انسانی جسم میں بہت سی خطرناک بیماریوں کا خطرہ پڑ جاتا ہے، کیونکہ سور کا جسم بہت سے پیراسائٹس کے لیے ہوسٹ کا کام بھی انجام دیتا ہے۔ اس کے علاوہ سور کے گوشت میں کولیسٹرول، لپڈ اور یورک ایسڈ کی مقدار خطرناک حد تک موجود ہوتی ہے۔ سور کے خون کی بائیو کیمسٹری کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ سور کے جسم میں یورک ایسڈ کی کل مقدار کا صرف 2% حصہ ہی فضلہ یعنی گندگی بن کر کے باہر نکلتا ہے، جبکہ اسی یورک ایسڈ کا 98% خون کا ایک اہم حصہ بن کر کے اس کے جسم میں موجود رہتا ہے۔ اسلام میں نہ صرف سور بلکہ ان تمام جانوروں کا گوشت کو حرام قرار دیتا ہے جو اپنا یا کسی دوسرے کا فضلہ یعنی گندگیوں کو کھاتے ہیں۔ سائنس نے اسلامی شریعت ممنوع چیزیں یعنی جن چیزوں کو اسلام نے منع کیا ہے کھانے پینے سے، اس کی وجہ جاننی چاہیے کہ اسلام نے آخر اس کو کیوں منع کیا ہے۔ تو اس پر انہوں نے جب تحقیق کی اور خاص کر کے جب سور کے گوشت پر تحقیق کی تو یہ حقیقت ان کے سامنے آیا ہو گئی کہ سور کے گوشت کھانے سے بہت سی بیماریاں جنم لیتی ہیں، جن میں سے چند بیماریاں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جیسے بیلنٹیڈیم، ڈسنٹری، ٹرکینیلا، ٹینیا سولیم، اسپائرلس۔ بیان کردہ بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے اسپائرلس۔ یہ اتنا خطرناک اور مہلک مرض ہے کہ جب جس کو بھی یہ بیماری لگ جاتی ہے تو اس کے آنتوں میں کیڑا پیدا ہو جاتا ہے اور ان کیڑوں کی لمبائی کبھی کبھی تو 7 میٹر تک ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آنتوں کے اندر خون کا دوران بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ سور کھانے سے ایک ایسا کیڑا پیدا ہوتا ہے جس کی 4 چونچیں اور ایک گردن ہوتی ہے، جس سے چونچ دار کیڑے وجود میں آتے ہیں اور ان کی تعداد 1000 تک ہوتی ہے اور پھر یہ 1000 انڈے دیتے ہیں۔ اس طریقے سے پورے وجود میں یہ خطرناک کیڑا پھیل جاتا ہے۔ ان خطرناک کیڑوں کی وجہ سے جو بیماری پیدا ہوتی ہے اسے ٹینیا سولیم کہتے ہیں۔ اس بیماری کی وجہ سے کیڑے پورے خون میں پھیل جاتے ہیں اور انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں۔ جس سور کے گوشت کو اسلام نے پوری انسانیت بالخصوص مسلمانوں کے لیے حرام قرار دیا ہے، وہ سائنسی اور طبی اعتبار سے انسانی جسم پر، انسانی روح پر جو خطرناک اثرات چھوڑتے ہیں ان میں سے میں چند آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ خنزیر دنیا کے چند غلیظ ترین جانوروں میں سے ایک جانور ہے جو پاخانہ اور پیشاب سمیت بہت سی گندگیاں کھاتا ہے۔ سائنسی تحقیق ثابت کرتی ہے کہ خوراک کا اثر براہ راست جسم پر پڑتا ہے۔ خنزیر کے گوشت اور چکنائی میں زہریلے مادے کے جذب کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے اس کے گوشت اور چکنائی میں عام جانوروں کے گوشت کے مقابلے میں 30 گنا زیادہ زہر ہوتا ہے۔ گویا خنزیر کا گوشت بقیہ عام گوشتوں سے 30 گنا زیادہ زہریلا ہوتا ہے، اور یہ جانور اتنا زہریلا ہوتا ہے کہ اگر اسے کوئی اژدہا ڈس لے تو یہ نہیں مرتا ہے۔ عام گوشت کے مقابلے میں خنزیر کے گوشت کے گلنے اور سڑنے کی رفتار 30 گنا زیادہ ہوتی ہے، یعنی عام گوشت سے بہت جلدی خنزیر کے گوشت میں کیڑے پڑتے ہیں۔ تجربہ کے طور پر اگر آپ چکن وغیرہ کے گوشت اور خنزیر کے گوشت کو کسی کھلی جگہ میں رکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے گوشت میں
पहले बदबू पैदा होती है और उसमें कीड़े पड़ते हैं। सूअर गंदगी और गलाजत में पूरी ज़िंदगी गुजारता है, उसे गलाजत और गंदगी से बिल्कुल कराहत नहीं होती। इसका गोश्त खाने वालों में भी ये सिफत पैदा हो जाती है और वो बेगैरत हो जाते हैं। सूअर का गोश्त खाने से जिनसी इश्तिहा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और गोश्त खाने वाले हराम व हलाल की तमीज़ किए बगैर अपनी तस्कीन को पूरा करते हैं। और मेडिकल साइंस ये भी कहती है कि तमाम जानवरों में सूअर सबसे बेहया और बेगैरत जानवर है। यही ऐसा जानवर है जो नर मादा की तमीज़ किए बगैर अपनी तस्कीन को पूरा करता है, और जो लोग इसका गोश्त खाते हैं उन मुआशरे में इसका असर बआसानी देखा जा सकता है। मिसाल के तौर पर आप यूरोप पर नज़र डाल सकते हैं, वहाँ पर सूअर का गोश्त बड़ी कसरत से खाया जाता है, और ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि तमाम बेहयाई, तमाम बेशर्मी और तमाम गंदे खुराफात यूरोप से ही पैदा होते हैं, और तमाम बुराइयों के दरवाजे यूरोप से ही खोले जाते हैं। जिस तरह खिंजीर बगैर किसी फ़र्क के, बगैर किसी तमीज़ के तमाम गलाजत को अपनी गज़ा बना लेता है, बिल्कुल इसी तरह इसके गोश्त खाने वाले भी, उनकी भी हालत यही है कि वो भी बगैर हलालो हराम की तमीज़ किए हुए अपनी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं, अपने काम को अंजाम देते हैं। उम्मीद है अगर हम जदीद साइंस पर यकीन रखने वालों को सूअर के मज़कूरा नुकसानात बताकर कुरान मजीद में खिंजीर के हराम होने के अहकामात बताएंगे तो ज़रूर उनकी सोच बेदार होगी और उन पर इस्लाम की सच्चाई ज़ाहिर होगी। इस्लाम से नफ़रत करने वाले अगर तासुब का चश्मा उतार कर इस्लाम का मुताला करें और गौर करें कि इस्लाम ने जिन चीज़ों को इंसानियत के लिए मना किया है या हराम करार दिया है उसमें क्या नुकसानात हैं, अगर वो मुताला करें इंसाफ के साथ तो उन पर यह बात आया हो जाएगी और ज़ाहिर हो जाएगी कि जिन बातों को इस्लाम ने 1500 साल पहले इंसानियत पर हराम करार दिया है उसे लाजिमन हराम होना चाहिए था। और इस्लाम ने इंसानियत पर और मुसलमानों पर जिन चीज़ों को मना किया है, हराम करार दिया है या जिन कामों को करने से रोका है, उसके तिब्बी एतबार से, सामाजिक एतबार से और घरेलू एतबार से क्या नुकसानात हैं और उसके क्या मुज़िर असरात पड़ते हैं लोगों पर, इंशाअल्लाह आगे के बयानात में आपको बताए जाएंगे।